بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں آج چونکہ رمضان المبارک سے پہلے کی اس سال کی یہ آخری مجلس ہے اور ماہ مبارک بالکل قریب ہے، اس مناسبت سے چند باتیں، کچھ مسائل وہ صوم روزے سے متعلق انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں۔ ہماری گزری ہوئی اتوار کی جو مجلس تھی مغرب کے بعد، وہ اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے، جس میں رمضان سے متعلق چاروں بنیادی چیزیں یعنی روزہ، زکوٰۃ، تراویح، اعتکاف، اس پر مناسب انداز میں ہم نے بات عرض کر دی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اس مبارک مہینے کی کس قدر حیثیت ہے اور ہونی چاہیے، اس سے ہر صاحب بصیرت سنجیدہ مسلمان واقف ہے دوستو، اس لیے کہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور اللہ پاک کی طرف سے گویا کہ ایک خاص انعام ہے اور نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ 6 مہینے پہلے سے اللہ والے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ کتنے مہینے پہلے؟ 6 مہینے۔ اور پھر جب رمضان شروع ہوتا تو پھر 6 مہینے دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول فرما لے۔ تو جس رمضان کی قبولیت کی دعا 6 مہینے مانگتے تھے، جس رمضان تک پہنچنے کی دعا 6 مہینے مانگتے تھے، اس کا مطلب یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے اس مہینے کی برکتوں کی، فضیلتوں کی حقیقت کھول دی تھی کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہمیں اس مہینے کی بڑی قدردانی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو تو ایک مسلمان کی زندگی میں فرق اور تبدیلی برائے نام نہ ہو بلکہ محسوس ہو، اور وہ چیز وہ نظر بھی آئے کہ بھئی واقعی اس مہینے کا چاند نظر آیا تو اس مسلمان کی زندگی میں فرق آ گیا، ان کی مسجدوں میں فرق آ گیا، ان کے گھروں کے معمولات میں فرق آ گیا، ان کے بازاروں، ان کے تجارت، ان کے مارکیٹوں کے معمولات میں فرق آ گیا، ان کے مزاج میں، عادت میں، اخلاق میں، کردار میں فرق آ گیا۔ تو ایک تبدیلی اور فرق ایمانی زندگی میں ہمیں نظر آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان ان فضائل کا استحضار کرے۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، استحضار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کسی چیز کو حاضر رکھے۔ میں آپ کو اس کی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ والدین ہوتے ہیں نا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض دفعہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، عمر کے آخری حصے میں بیمار ہو جاتے ہیں، تو اب بیمار والدین کی، ضعیف والدین کی خدمت کرنا اولاد اس کو سعادت سمجھ کے کرتے ہیں، خوش نصیبی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن آسان تو نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ بعض دفعہ اس میں سال ہا سال لگتے ہیں۔ ہمارے متعلقین میں ایک ساتھی تھے، ان کے والد صاحب فالج میں 22 سال بستر پہ رہے، 22 سال،
اور ایسے بستر پہ کہ ان کی صفائی ستھرائی قضائے حاجت وضو سب ان کے بیٹے کرتے تھے. کتنا بڑا. لیکن ایک سوال ہے کہ یہ ظاہر کا مشکل کام اس کے کرنے پر اولاد کیوں تیار ہوئی؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ ماں باپ کا حق ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت کے جو فضائل ہیں اور اللہ اس پہ جتنا خوش ہوتے ہیں وہ مجھے مل جائے. جب کسی چیز کے فضائل کا استحضار دماغ میں ہوتا ہے بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہو تو ان تمام فضائل کا ہم دماغ میں استحضار کریں دوستو. لہذا 2 رکعت نفل کا وقت ہو موقع ہو تو فوراً پڑھ لیں گے. کیوں؟ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ واحد مہینہ ہے جس میں پڑھوں گا نفل اجر کتنا ملے گا؟ فرض کے برابر. اور جب فرض کے لیے آگے بڑھیں تو یہ سوچ کر آگے بڑھے طلب کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کے اہتمام کے ساتھ کہ پڑھوں گا 1 فرض لیکن اجر 70 فرضوں کے برابر ہو. دماغ میں استحضار ہوگا فضائل کا, ہمت پیدا ہو جاتی ہے دوستو. تو اس لیے ہم فضائل کا استحضار بھی رکھیں. اور بے انتہا روایات احادیث میں اس اعتبار سے موجود ہے. ایک چھوٹی سی روایت یعنی جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے, اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار سے اللہ پاک اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھ کر آرام کر رہا ہو, سو جائے, تو روزہ دار کی جو نیند ہے, سونا ہے, یہ اللہ کے ہاں عبادت میں شمار ہوتا ہے. اور روزہ دار اگر روزہ رکھ کر خاموش بیٹھ جائے تو اللہ کے ہاں اس کی خاموشی کو تسبیح میں لکھا جاتا. اندازہ لگا, کچھ نہ کر کے خاموش رہ کر لیٹ کر آرام کر کے بھی یہ اتنا قیمتی ہے. تو اگر اعمال کا اہتمام زندگی کا حصہ ہو ماہ مبارک میں تو کتنا اللہ پاک کے خزانوں سے لے لیں گے. ایسا ہے نہیں ہے دوستو. تو اس لیے اعمال کی خوب فکر اور خوب جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صرف شخصی طور پہ نہیں بلکہ ہم گھر کے اندر رمضان کا ماحول بنائیں. گھر کے اندر اپنی ذات کی حد تک نہیں کہ جی میں تو آتا ہوں, صف اول میں بیٹھ بھی جاتا ہوں, روز 3 پارے مسجد میں تلاوت بھی کرتا ہوں, سب سے پہلے آتا ہوں, سب سے آخر میں جاتا ہوں, سارے کام کر رہا ہوں. لیکن گھر کے اندر بیوی ہے, بچے ہیں, بھائی ہے, بہنیں ہیں, وہ اس ماہ مبارک میں کیا کر رہے ہیں؟ آیا گھر کے اندر بھی تلاوت کا ماحول بنا ہے؟ کیا گھر کے اندر بھی اشراق چاش توابین تہجد میں سب اٹھ کر مصلی پر نظر آتے ہیں؟ گھر کے اندر بھی ایثار اور غمخواری اور ہمدردی کا جذبہ ہے کہ مستورات نے افطاری تیار کی اور اس میں سے کچھ حصہ نکال کر کسی غریب کو, خادم کو, مستحق کو دے دیا. تو ایک تربیت کرنی ہے دوستو, بحیثیت ایک ذمہ دار کے تربیت کریں, گھر کے افراد کی تربیت کریں, ان کو ذہناً تیار کریں کہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے, اللہ سے لینے کا مہینہ آ رہا ہے. لہذا جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کی طرف آئیں گے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہوں. اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ مفسدات صوم, ممنوعات صوم, مکروہات صوم, 3 چیزیں ہوتی ہیں. اشارتاً عرض کروں گا, اس پہ ہم بات کر چکے. مفسدات کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے. بھئی ایک بندہ روزہ رکھ کر کہ روزہ رکھ دیا, اس کے بعد وہ کان کے اندر دوائی ڈال سکتا؟ نہیں ڈال سکتا. کان کی دوائی سے روزہ ٹوٹ جائے. حلق میں دوائی نہیں ڈال سکتے.
بات سمجھیے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، اور پھر اب آپ نے اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہے، ان چیزوں کو کہتے ہیں مفسدات صوم۔ کیا کہتے ہیں؟ مفسدات صوم، روزے کو توڑنے والی چیزیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ممنوعات صوم، کہ روزہ رکھ کر وہ چیزیں ممنوع ہے، بری ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد دن میں کسی پر غصہ آیا تو 2-4 موٹی سی گالیاں دے دی اس کو، جائز ہے؟ یا روزہ رکھا، گھر آئے اور کسی کی غیبت کر لیں۔ روزہ رکھا، بازار گئے، چیز بیچنی تھی، کافی دنوں سے نہیں نکل رہی تھی، جھوٹ بول کے نکال لیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی دینا، بدنظری کرنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹوگ لگانا، رشوت لینا، رشوت دینا، ملاوٹ کرنا، وہ ساری چیزیں جو گناہوں کی فہرست میں شامل ہے، یاد رکھیں وہ ایمانی زندگی میں ویسے ہی ممنوع ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی ممنوعیت کئی گنا بڑھ جاتی۔ یہ ایک الگ کام ہے دوستوں کی، جو کرنا ہے ہمیں۔ یہ تو درست نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھا اور خان صاحب اسی طرح چل رہے جیسے پہلے بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، ادھر ادھر ہوتے تھے۔ نہیں، وہ چیزیں چھوڑنی۔ تیسری چیز ہوتی ہے مکروہات صوم۔ مکروہات، مکروہ کہا جاتا ہے ناپسندیدہ کو۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے کے اندر کراہیت پیدا ہوتی، جیسے اس کی آسان مثال ہے بلا عذر کسی چیز کو زبان سے لگا کے اس کا ذائقہ چکھنا، صرف چکھنا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ سالن بنا، اب ہمارا کیا کام ہے؟ یہ تو گھر کی مستورات کا کام ہے، لیکن اب ظہر پڑھ کے گئے ہیں اور بھوک سی بھی لگ رہی ہے، تو سالن کے پلیٹ میں ایسی انگلی ڈبو کے زبان سے لگایا اور پھر تھتکار دیا اس کو۔ بھئی کیا کر رہے ہیں؟ میں ذرا نمک مرچ چیک کر رہا ہوں۔ یہ تو بلا عذر ذائقہ چیک کرنے والی بات ہے، منع ہے۔ مستورات بھی بلا عذر نہیں کرے۔ جو 10 15 20 سالوں سے گھر کا کچن سنبھالے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہے نمک مرچ کتنا ڈالنا ہے، لیکن چند صورتیں اس سے مستثنا ہے۔ انسان ہے، شوہر سخت مزاج ہو، اس عورت کے لیے گنجائش ہے، یا چھوٹا معصوم بچہ ہے گود کا، اس کو کوئی چیز چبا کے نرم کر کے دینی ہے، وہ اگر ماں اس کو چبا کے دے دے تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ بلا عذر کسی چیز کو چکھنا اور اس کا ذائقہ معلوم کرنا، اس سے روزے میں کراہیت پیدا ہوتی۔ تو ہم اتنا علم ضرور سیکھیں دوستو، اور مسائل کو سمجھیں کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ مفسدات صوم کیا ہے، ممنوعات صوم کیا ہے، مکروہات صوم کیا ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں، یاد رکھیں کہ سنت دعا روزے کے اندر افطار کی جو دعا ہے، اللہم لک صمت، آگے وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، یہ ایک لمبی دعا ہے، اور جو صحیح ترین روایت ہے اس میں صرف اتنا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس قدر ہے۔ کتنی مختصر سی دعا ہے۔ اور پھر جب انسان ایک لقمہ لے لے، 2 لقمے لے لے، تو پھر دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو ویسے تو ہم مسنون دعاؤں میں عمومی طور پہ ہم کمزور سے ہوتے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی سی فکر ہو جائے کہ بھئی ہم جب روزہ افطار کرے تو مجھے مسنون دعا زبانی یاد ہو۔ زبانی یاد نہیں ہے تو دنیا جہاں کی چیزیں دوستو ہم موبائل میں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنی لوکیشن معلوم کرنے کے لیے نظریں ٹکا کے رکھتے ہیں موبائل۔ بھئی افطار ہو، آپ کے پاس کوئی کارڈ نہیں، کوئی پرچہ نہیں، تو موبائل میں کھول دیں، مسنون دعا پڑھ لیں، پھر اس کو بند کر دیں،
کھول کے مت رکھیں. تو مسنون دعاؤں کو عربی میں پڑھنے کا ایک مزاج بنائیں، عادت بنائیں. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے. اس میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جیسے افطار کا وقت ہے، افطار کے وقت دعائیں انتہائی مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے. رات کے آخری پہر ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں ہم مواقع ضائع نہ کریں. نہ باقی 11 مہینے تو ایک عادت ہمارے مزاج میں آ چکی ہے، دعا نہیں کرتے ہم لوگ، بہت شارٹ دعائیں کرتے ہیں. اس دعا میں بھی ہم یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، کمزور سی دعائیں ہیں. تو اللہ کی مہربان ذات ہے، اللہ پاک وہ بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن رمضان میں دعاؤں کو بہت توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اللہ کی طرف یکسو ہونے کے ساتھ ہم مانگیں. افطار سے 10 منٹ پہلے دسترخوان پہ بیٹھے، نہیں تو کم سے کم 5 منٹ پہلے، اور اس میں بیٹھنے کے بعد سب چیزوں سے رابطہ ختم، موبائل سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، گپ شپ سے. خوب جب تک اذان کی آواز نہ آئے ہاتھ اٹھا کر اہتمام سے دعائیں مانگیں، روز ہر افطار سے پہلے. اسی طرح جب سحری سے پہلے اٹھیں تہجد کے لیے، کوشش کریں کہ کم سے کم سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں، کم سے کم، اور اٹھ کر تسلی سے اپنے نوافل، تلاوت، تسبیحات اور وہ کر لیں. پھر اس کے بعد جتنا وقت باقی ہے اس میں دعا، اور دعا کے بعد پھر آ کر اپنی سحری کریں. سحری کے بعد فجر کی تیاری کریں. دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، خوب اہتمام کے ساتھ دعائیں ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں ہم سب بھی، اور مستورات بھی، گھروں کے بچوں بچیوں کو تربیت دیں کہ وہ بہت ساری سنتیں جس کو ہم اپنے عمل میں نہیں لا سکے یا کمزور ہیں، وہ رمضان میں ہمارا معمول بن جائے. ہر وضو کے ساتھ مسواک ضرور کریں، مسواک کے بغیر کوئی وضو نہ کریں، یہ بہت بڑی سنت ہے دوست. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، جب گھر سے نکل کر مسجد آنے لگے تو گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے کون سا پیر رکھے؟ جی، الٹا پیر رکھے. نکلتے ہوئے مسنون دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر مسجد آتے ہوئے کس رخ پہ آئیں؟ سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ؟ سیدھے ہاتھ پہ آئیں. مسجد تک پہنچ جائیں تو مسجد میں کون سا پیر رکھے؟ سیدھا پیر رکھے. کیا دعا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. پھر پوری تو ویسے یہ ہے، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ورنہ صرف وہ بھی پڑھ لیں. تو اب آپ بتائیں کہ آپ نے گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد تک کئی سنتیں زندہ کر دی. اسی طرح جب واپس جائیں اسی اہتمام کے ساتھ جائیں. پائنچے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت بنائیں، یہ مردوں کے لیے واجب ہے. دنیا کی دیکھا دیکھی کی زندگی نہ گزاریں کہ پائنچے سب کے ٹخنوں سے نیچے ہیں، یہ سارا فیشن ہے یا بندہ جاندار لگتا ہے، چلو ہم بھی کر لیں. جو چیز سنت کے خلاف ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، وہ جاندار نہیں ہو سکتی. اس لیے پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ سر ڈھکا ہوا ہو. ایک ٹوپی خاص لے لیں اسی نیت سے کہ پورا مہینہ ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو. 100 دانوں کی تسبیح بھی لے لیں، یا وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے آج کل وہ لے لیں اپنے ساتھ. اور تسبیح کو اپنے آپ سے الگ نہ کریں دوستو. ذکر کی ایسی عادت ہو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ یہ زبان ذکر کے اندر مشغول ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں دوستوں جو رمضان کا ماحول بنا دے گی. ایک لطف آئے گا کہ بھئی رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. تو کون کون اس کی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.